کہ زنا قرض ہے، زنا قرض ہے، اگر آپ نے اس کا ارتکاب کیا تو یہ قرضہ آپ کے خاندان کی گھر کی خواتین ادا کریں گی۔ اللہ اکبر۔ کسی کی بہن بیٹی کو بے آبرو کرنا، یہ وہ قرض ہے جسے آپ کی بہن بیٹی چکائے گی۔ بہت سارے نوجوانوں نے میرے اس بات کو سن کر کے فون پر مجھ سے گفتگو کی، کبھی انہوں نے لا علمی میں اور نفس اور شیطان سے مغلوب ہو کر کے اس بات کا ارتکاب کیا، ان کے دل پر یہ بات لگی اور انہوں نے اس بات کا احساس کیا، مجھ سے پوچھا کہ یہ حدیث ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عفوا نساء المسلمین تعفوا نساؤکم، کہ ایمان والوں کی بہن بیٹیوں کو بے آبرو مت کرو، ان کو پاک دامن رکھو، تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ زنا قرض ہے۔ اگر مسلمانوں کی بہن بیٹی کو آپ نے بے آبرو کیا تو یہ سمجھ لو کہ تمہارے گھر کی خواتین بھی پاک دامن نہیں رہیں گی۔ عفوا نساء المسلمین تعفوا نساؤکم، اسی جگہ سے میں نے یہ پیغام دیا تھا، آج اس کی وضاحت کی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر وہی زمانے جاہلیت والی ساری وبائیں بلائیں اور سارے جرائم عام ہو چکے، نوجوان ہمارے نشے کے عادی ہو چکے، راتوں رات مالدار بننے کے لیے جوئے کے عادی ہو چکے، مختلف نشوں کا شکار ہو کر کے اور موبائل پر بلو فلمیں دیکھ کر کے آج سماج اور معاشرے میں ہماری ماں اور بہنوں کو بے آبرو کرنے کے پیچھے لگے رہتے۔ میرے اس پیغام کو نوٹ کر لیں کہ زنا قرض ہے، اگر آپ نے یہ قرض لیا تو یہ قرض آپ کے خاندان کی، آپ کے گھر کی عورتوں کو ادا کرنا پڑے گا۔ ایک صحابی ایک شخص حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں ایمان قبول کروں گا، میری ایک شرط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا شرط ہے؟ کہا کہ میں ایمان قبول کروں گا لیکن اس شرط پر کہ مجھے زنا کی اجازت دی جائے۔ صحابہ کرام گرم ہو گئے، حضرت عمر نے تلوار نکال لی، آگے بڑھنے لگے، حضور نے روکا، ماہ یا عمر، عمر رکو، اور پھر اس شخص کو قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد اپنا دست مبارک اس کے سینے پر چھاتی پر زور سے مارا اور ہاتھ وہیں رہنے دیا اور یہ پوچھا کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اس شخص نے کہا کبھی بھی نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم اس بات کو گوارا کرو گے کہ کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ زنا کرے؟ اس شخص نے کہا کہ کبھی بھی نہیں۔ پھر حضور نے پوچھا کیا تم سے یہ برداشت تو ہو سکے گا کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ اس شخص نے کہا کہ کبھی بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا کیا تمہاری غیرت اس بات کو برداشت کرے گی کہ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس عورت کے ساتھ تم زنا کرو گے یا تو وہ کسی کی ماں ہوگی یا کسی کی بیٹی ہوگی یا کسی کی بہن ہوگی یا کسی کی بیوی ہوگی۔ جب تم اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنی بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا برداشت نہیں کر سکتے تو پھر کون ہوگا جو زنا کو برداشت کرے گا؟ تم جس عورت کے ساتھ زنا کرو گے وہ یا تو کسی کی ماں، بیوی، بہن اور بیٹی ہوگی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا، اس ہاتھ کی ٹھنڈک آج تک میں اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں۔ اور پھر یہ بات کہی کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مجھے زنا سب سے زیادہ محبوب لگتا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اور حضور کے دست مبارک کی برکت سے آج تمام گناہوں میں سب سے زیادہ بدترین گناہ اگر میرے نزدیک کوئی ہے تو وہ زنا ہے۔